آج ہم عشق عمران کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ بہت سے اہم واقعات جو ہیں ہو چکے ہیں، ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کی پارلیمنٹ سے آج خطاب کیا اور اس خطاب میں انہوں نے پاکستان کا بھی ذکر کیا۔ تو آج پہلی دفعہ آج ہم عشق عمران کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ بہت سے اہم واقعات جو ہیں ہو چکے ہیں، ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کی پارلیمنٹ سے آج خطاب کیا اور اس خطاب میں انہوں نے پاکستان کا بھی ذکر کیا۔ تو آج پہلی دفعہ پاکستان کے لوگوں نے اسرائیل کی پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے وہ لائیو اپنے ٹی وی چینلز پر دیکھی، اور اس میں پاکستان کا بھی ذکر آیا، اور اس میں ٹرمپ صاحب بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی جو تقریر ہے، اس کا جو غزہ کا امن منصوبہ ہے اس پہ کوئی اچھا اثر پڑتا ہے یا برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ جو ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے آج اپنے آپ کو ایک امن کا بہت بڑا علمبردار قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو اہم واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ افغان طالبان کا بڑا دیوانہ ہو گیا ہے، بہت فین ہو گیا ہے، اور افغان طالبان کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اور یہ اس لیے بڑا اہم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ جو بھارتی میڈیا ہے یہ افغان طالبان کے بہت خلاف تھا، اور یہ الزام لگاتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ان کی سرپرستی کرتا ہے۔ تو اب یہ ان کا دیوانہ کیسے ہو گیا ہے، کیوں ہو گیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آج جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو نئے وزیر اعلیٰ بنے ہیں سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے جو آج پہلی تقریر کی ہے اس تقریر میں انہوں نے عشق عمران کا ذکر کیا۔ کیا کہا انہوں نے، ذرا سنیے۔ کہ خیبر پختونخوا عمران خان کا ہے اور یہاں پر صرف عمران خان کی چلے گی۔ عمران خان کی رہائی کے لیے میں نے آج سے جو ہے اقدامات اٹھانے شروع کر دینے ہیں۔ میں احتجاجی سیاست کا الحمدللہ چیمپئن ہوں۔ میں آج یہاں سے اعلان کرتا ہوں، وان کرتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو اس کی فیملی کے کنسلٹیشن کے بغیر کسی نے ادھر سے ادھر بھی کیا، پورا پاکستان جوائن کریں گے انشاءاللہ۔ میرا لیڈر میرا کہے جناب عمران خان صاحب ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں، انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر پائے گا، اور عوام ہی ریاست ہے، اور اس وقت عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور عمران خان ہی ریاست ہے۔ عمران خان ہی ریاست ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں عشق عمران میں مارا گیا تو اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ تو اب اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر جناب سینیٹر رانا ثناءاللہ صاحب سے، اور کچھ اہم سیاسی اور قانونی معاملات ہیں اس پہ ان سے بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی رانا ثناءاللہ صاحب، میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پچھلے چند دنوں سے پنجاب میں ایک مذہبی تنظیم ہے تحریک لبیک، یہ سڑکوں پہ نکلی ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ بعض اطلاعات یہ تھی کہ ان سے رابطہ بھی ہوا ہے، ان سے مذاکرات بھی ہوئے ہیں، لیکن مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، اور پھر ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا، اس میں پولیس کا بھی نقصان ہوا، اور یہ مذہبی تنظیم کا دعویٰ کہ ان کے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ تو یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ پنجاب مسلم لیگ کے صدر بھی ہیں، کیا واقعی کوئی مذاکرات ہو رہے تھے، اور اگر ہو رہے تھے تو وہ مذاکرات کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ دیکھیں، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ مذاکرات والی بات تو درست نہیں ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، البتہ رابطے ضرور ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے خود ان سے رابطہ کیا، اور کئی لوگوں کے ساتھ انہوں نے بھی رابطہ کیا، جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، مفتی منیب الرحمان صاحب سے ان کا رابطہ ہوا، خواجہ سعد رفیق اور اشرف طاہر اشرفی صاحب سے، مولانا سے بھی مجھے معلوم ہوا کہ ان کا رابطہ ہوا ہے۔ میرے ساتھ بھی ڈاکٹر شفیق امینی صاحب ان کے ہیں، جو کہ پی کے ان کے سربراہ ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں، اور اسی طرح سے مولانا بغدادی صاحب ہیں جن کا کراچی سے تعلق ہے۔ تو میرے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہوا، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے متعدد بار احتجاج کیے ہیں، اور ہر بار ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوتے رہے، اور کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہوتا رہا۔ تو ان سے یہ ضرور کہا گیا ہے اس رابطے میں کہ آپ اس احتجاج یا لانگ مارچ کو کال آف کر دیں۔ اس میں جو ہے باوجود جو ہے وہ کامیابی نہیں ہوئی،
اور اس میں تشدد جو ہے وہ داخل ہو گیا اور اس میں پھر نقصان ہوا. انہوں نے بھی، ان کے کارکنوں نے بھی پولیس کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ یعنی مختلف الزامات ہیں بلڈنگز کو، گاڑیوں کو جلانے کے اور فائرنگ کے. تو یہ رابطہ ضرور ہوا ان سے اور ان کو یہ ریکویسٹ ضرور کی گئی کہ وہ اس کو کال آف کر دیں، لیکن مذاکرات جو ہے وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی مطالبات ہی نہیں تھے. وہ صرف یہ لانگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد آنا چاہتے تھے اور اسلام آباد میں ایک غیر ملکی ایک فورن ایمبیسی جو ہے وہاں پہ وہ اپنی یادداشت پیش کرنا چاہتے تھے، جو کہ گورنمنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی کہ ان کو اسلام آباد تک مارچ کرنے دیا جائے یا اسلام آباد میں وہ داخل ہوں یا وہ جو فورن ایمبیسیز کا ایریا ہے وہاں پہ جائیں. تو یہ صورتحال تھی. اچھا رانا صاحب، یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے کیا کہ 2014 میں بھی جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی پنجاب میں تو ایک ماڈل ٹاؤن میں واقعہ ہوا تھا اور اب 10-11 سال گزر چکے ہیں تو ابھی بھی اس کا بار بار ذکر آتا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس مرتبہ اگر ان سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کر لیتے؟ یقیناً آپ درست کہتے ہیں کہ اسلام آباد آنا اور ایک اہم مغربی ملک کے سفارت خانے تک پہنچنا اس کی تو حکومت اجازت نہیں دے سکتی، لیکن کل ہم نے یہ سنا کہ وہ خود اپنا جو کنٹینر تھا وہاں سے بار بار لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہے تھے جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو اگر کر لیے جاتے تو یہ اتنا نقصان نہ ہوتا. نہیں دیکھیں، بات کرنے، نیگوشیٹ کرنے اور معاملات کو گفتگو کے ذریعے سلجھانے والی بات جو ہے اس کا تو کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں. یہ تو کسی صورت بھی کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ مؤثر نہیں ہے یا یہ ہونا نہیں چاہیے. بالکل ایسا ہونا چاہیے. شاہد خٹک صاحب، یہ بتائیے کہ آپ قومی اسمبلی کے رکن ہیں اور ظاہری بات ہے آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے، تو یہ بتائیں کہ جو سہیل آفریدی صاحب نے آج جو تقریر کی ہے، پہلی تقریر، اس میں جو انہوں نے ایک دو ٹوک انداز میں کہا کہ ریاست عمران خان ہے اور میں عمران خان کی رہائی کے لیے کام کروں گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ ان کو حلف اٹھانے دے گی یا ان کا حلف ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سہیل آفریدی اسی ریاست کا چیف منسٹر الیکٹ ہوا خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے، جس کو پاکستانی قوم نے 2/3 میجارٹی سے نوازا. آپ کو جو اپوزیشن کی تعداد خیبر پختونخوا میں نظر آ رہی ہے تو اس میں 18 چھوڑ کے باقی سارے مخصوص نشستیں ہیں جو ہماری حصے کی مخصوص نشستیں تھی جو دیگر جماعتوں میں بانٹ دی گئی تھی. تو اگر ہمیں مخصوص نشستیں ملتی تو آپ دیکھتے کہ ہماری حکومت اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی اور ان 18 میں بھی آدھے سے زیادہ فارم 47 کے ذریعے لائے گئے ایم پی ایز ہیں. تو ریاست کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو جب پاکستانی قوم مینڈیٹ دیتی ہے، جب وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور ریاست میں عوام جو ہے وہ مین ستون ہے، کیونکہ ریاست جو بھی کرتی ہے، اس کے جو بھی پالیسیز ہوتی ہے، اچھا کرتی ہے، برا کرتی ہے، وہ ڈائریکٹلی پبلک کو افیکٹ کرتی ہے. تو سہیل آفریدی کے کہنے کا یہی تھا، انہوں نے جو پیغام دینا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی جو ڈائریکشن آئیں گی، ان کا جو ویژن ہوگا وہ خیبر پختونخوا کی حکومت امپلیمنٹ کرے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا لیڈر قید میں ہے تو ان کی رہائی کے لیے جو پولیٹیکل پرامن جدوجہد ہے اس طرف انہوں نے اشارہ دیا کہ ہم ان کی رہائی کے لیے ہر فورم پہ جائیں گے، عدالتی محاذ پہ بھی لڑیں گے، پولیٹیکل محاذ پہ بھی لڑیں گے، پرامن پروٹیسٹ بھی کریں گے، ہر ادھر ان تمام دروازوں پہ جائیں گے کہ جہاں سے عمران خان صاحب کی رہائی ہمیں ممکن نظر آئے. شاہد خٹک صاحب، جب انہوں نے یہ لفظ بولا کہ اب میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا تو اسمبلی جو ہے اس میں بڑے نعرے لگے، تو یہ اس کا کیا مطلب ہے عشق عمران میں مارا جاؤں گا؟ یہ تو اس نے شعر پڑھا اپنے لیڈر کے لیے، اور شعر و اشعار آپ کو پتہ ہے کہ تقریروں کا ہمیشہ سے حصہ رہا ہے. اگر آپ شہباز شریف آپ کو یاد ہو تو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا ایسے دستور کو، وہ آپ کو حبیب جالب کی شاعری آپ نے ان کی تقاریر میں بھی سنی ہوگی. تمام پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ اشعار کا وہ لیتے ہیں، سہارا لیتے ہیں اور یہ ایک پیغام ہوتا ہے
کہ دیکھیں عمران خان صاحب کو آپ نے قید ہق میں رکھا ہوا ہے، ان کے اوپر آپ نے سیاسی مقدمات بنائے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے اہلیہ کو بشرا بی بی کو گرفتار کیا ہوا ہے جو ایک باپردہ گھریلو غیر سیاسی خاتون ہے جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ نے ہماری یاسمین راشد جو کہ کینسر کی پیشنٹ ہے ان کو آپ نے 9 مئی کے ایک فراڈ کیس میں ان کو پچھلے 2-2.5 سالوں سے اریسٹ کیا ہے، عمر سرفراز چیمہ جو کہ ایک آئینی پوزیشن پہ رہا جو گورنر تھا، اسی طرح ہمارے سینیٹر صاحب ہو گئے اور ہمارے ابھی صنم جاوید فلک جاوید، ہمارے بہت سے ایسے اسیرین ہیں جن کو انہوں نے پولیٹیکل بنیادی کے اوپر گرفتار کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ سہیل افریدی کے لیے ایک چیلنج بھی ہے اور اس کی ٹاپ پریارٹی بھی ہے، تو اس نے اشارے میں بتا دیا کہ عمران خان صاحب کی رہائی سے کم پہ میں کسی لیول پہ بھی بات نہیں کروں گا، میرے ساتھ اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی بھی بات کرے گا، کوئی بھی اس میں کردار ادا کرے گا تو اس کے لیے وہ تیار ہیں، لیکن شعر و اشعار جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اکثر اوقات تقریروں کا حسن رہا ہے، تو یہ آپ اگر اس پرسپیکٹو میں لیں تو ایک یہ پیغام ہے اور دوسرا یہ پیغام ہے کہ انہوں نے قوم کو بتا دیا کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ناظرین، آئین کے مطابق اگر کے پی کے سی ایم نے استعفیٰ دینا ہو تو وہ اپنا استعفیٰ کے پی کے گورنر کو بھجواتا ہے اور 48 گھنٹے کے اندر اندر اس استعفے کو قبول کرنا یعنی اس کو ایکسیپٹ کرنا گورنر کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اب 48 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا اور کریم کنڈی جو کے پی کے گورنر ہیں انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا تھا کہ انہیں دونوں استعفے موصول ہو چکے، لیکن بہت ہی بھونڈے جواز پیش کر کے استعفے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ لیکن پاکستان کا آئین تو ناظرین یہ کہتا ہے کہ اگر 48 گھنٹے کے اندر اندر استعفیٰ قبول نہ کیا جائے یا اس حوالے سے کوئی بھی جواب نہ دیا جائے تو استعفیٰ خود بخود قبول ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کے پی کے اسمبلی نے آج اجلاس بنایا اور کے پی کے اسمبلی میں انہوں نے 90 ووٹس ڈال کر سہیل افریدی کو بطور سی ایم منتخب کر لیا۔ اب کے پی کا گورنر پھر سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے اور ان کے ہتھے نہیں چڑھ رہا، کیونکہ گورنر نے بھی کے پی کے سی ایم کا حلف لینا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے گی اور کے پی کے سی ایم سہیل افریدی کا حلف نہیں لے گی، لیکن اگر یہ حکومت حلف نہیں لیتی تو پھر قومی اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے کسی نہ کسی ایسے شخص کو منتخب کرنا پڑے گا جو اس بارے میں حلف لے سکے، جس طرح سے وفاقی حکومت پہلے کرتی آئی ہے کہ صدر پاکستان حلف نہیں لے پاتے تھے تو پھر یہ کیا جاتا تھا کہ کسی اور شخص کو نامزد کر دیا جاتا تھا جو حلف لیتا تھا۔ ناظرین، سہیل افریدی نے آج کے پی کے اسمبلی میں جو تقریر کی اس سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ عمران خان کی جو مزاحمتی سیاست ہے اسے آگے لے کر چلیں گے اور سہیل افریدی کی قیادت میں مزاحمتی سیاست کا بھرپور آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کے پی کے سی ایم سہیل افریدی عمران خان کی تمام پالیسیز کو امپلیمنٹ کروا پاتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔